السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ سبحان اللہ۔ فما يكذبك بعد بالدين؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحان اللہ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، اور برسی تھی اس قدر کے نہاسا گیا ادھر، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، وہ بارش
کو بھر گئی وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. السلام علیکم. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگ و دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت کی دربار گوہربار میں علمانہ انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار یہی وہ دربار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکھٹ یہی وہ چوکھٹ ہے، یہی وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں ہر ساحلوں کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو سوا ملتا ہے، جہاں کوئی بھکاری بن کر آیا تو دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لعل بن گیا، سقی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا،
قطرہ تھا تو دریا بن گیا، صدف تھا تو رشک کمر بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا۔ یہی وہ دربار عالیہ ہے کہ جہاں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، جہاں عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو ذو النورین جامع القرآن بن گیا، علی آیا تو شیر خدا حیدر قرار بن گیا، بلال حبشی کالا کلوٹھا دنیا کا غلام آیا تو دنیا کا امام بن گیا۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، او دنیا والوں، میرے نبی کے دربار کے حال جاننا چاہتے ہو تو دیکھو میرے نبی کے دربار کا حال یہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ بے کش پناہ میں غلامانہ انداز میں ہم اور آپ ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن عظیم الشان میں سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں گے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما۔ اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما، درہائے بست راز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر تو دوست دارت۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اور بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے تو کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنی مقدر پہ قربان جاؤں کہ مجھے یار کا آستانہ ملا ہے، کہ مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ جسے مل گئی کملی والے کا دامن، جسے مل گئی اس کی در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی۔ جسے مل گئی اس کی در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی۔ اور در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں ماہ محرم الحرام کے اس مبارک اور معتبر مہینے میں 10 روزہ محرم الحرام کا پروگرام کا انعقاد کیے ہیں اور تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ کی ہم سبوں کی اس حاضری کو نبی رحمت کے صدقہ توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں ہم سبوں کو خوب خوب عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کریم ہم سبوں پر ہوا کہ پروردگار عالم بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اگر ان نعمتوں کو گنا جائے
تو کافی وقت کی درکار ہے. یہ زمین کا بچھونا، یہ آسمان کا سامیانہ، یہ سورج کا چمکنا، یہ چاند کا چمکنا، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ کہکشائیں، یہ آب و شاریں، یہ وادیاں، یہ ندیاں، یہ سمندر، الغرض جتنی بھی اشیاءیں زمین سے لے کر آسمان تک نظر آ رہی ہیں، یہ سب پروردگار عالم ہمارے لیے پیدا کیا ہے. رب کی ایک ایک دی ہوئی نعمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، بے شمار انعامات پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں دیا. اگر نظر عمیق سے اس کے طرف دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ تو جب آپ نظر عمیق سے اس پر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو صرف اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرات، بے شمار رب کے انعامات اور نعمتیں ہیں، مگر آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، الف لام سے لے کر کے والناس تک، کہیں پر آپ کو اس کا احسان کا ذکر نہیں ملے گا. کیا اے لوگوں، میں نے زمین کا بچھونا دیا، تم پر احسان کیا. میں نے آسمان کا سامیانہ دیا، تم پر احسان کیا. میں نے سورج کو چمکایا، تم پر احسان کیا. کہیں نہیں ملے گا. میں نے ستاروں کو چمکایا، تم پر احسان کیا. میں نے یہ پہاڑیاں تمہارے لیے پیدا کی، تم پر احسان کیا. آسمان سے بارش تمہارے لیے برسائی، تم پر احسان کیا. یہ پیڑ پودے پھل پھول ہم نے تمہارے لیے اگائے، تم پر احسان کیا. ہاتھ دیا، تم پر احسان کیا. پیر دیا، تم پر احسان کیا. اولاد جیسی نعمت دی، تم پر احسان کیا. جان و مال جیسی نعمت دی، تم پر احسان کیا. ماں باپ جیسی نعمت دی، تم پر احسان کیا. کہیں پر اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں لفظ احسان کا ذکر نہیں فرمایا. بن مانگے رب نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اسی قرآن عظیم الشان میں پروردگار عالم نے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، ایک احسان کا ذکر کیا ہے، ایک بیش قیمتی چیز کا ذکر کیا ہے. رب نے کہا ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے. صرف احسان ہی نہیں بلکہ اے لوگوں، اے مومنوں، میں نے تم پر اس نعمت کو دے کر بہت بڑا احسان کر دیا. وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی بیش قیمتی چیز ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے؟ اور صرف احسان ہی نہیں بلکہ بہت بڑا احسان کیا ہے ہمیں دے کر. آئیے رب کا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح، وہ کون سی بیش قیمتی چیز ہے، وہ کون سا انمول موتی ہے جو رب نے ہمیں دیا ہے اور دینے کے بعد بہت بڑا احسان کیا ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا مومنین پر کہ ان میں انہی میں سے رب نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، اپنے حبیب کو بھیج دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو بھیج دیا ہے، کعبے کے بدر الدجا کو بھیج دیا ہے، طیبہ کے شمس الضحیٰ کو بھیج دیا ہے. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضرات، تو ہمیں پتہ چلا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، زمیں و زماں تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ باغ و بہار، یہ سب کچھ ہم اور آپ جو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، الغرض یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام تر چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، وہ اس وقت تک مکمل مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اور زمین و جائیداد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، تب تک وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر مسلمان ہونے کے بعد مکمل مومن کامل ہونے کے لیے کلمے کے اندر جس نبی کا ہم نے نام لیا ہے، اس نبی سے دنیا کی ہر شے سے زیادہ اگر محبت نہ پائی جائے تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ مکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ یعنی دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ مکمل مومن کامل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشمنا میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ وہ صحابی دیہات کا رہنے والے تھے، کہتے ہیں حضور، ہم نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کی ہے، یہی تیاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے اس فرمان کو سن کر سارے صحابی بے حد خوش ہو گئے اور اسی دن سے مصطفیٰ جان رحمت سے بے حد محبت کرنے لگے، اتنی محبت کرنے لگے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا اندازہ بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ حنین کے موقع پر مال غنیمت بہت سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مگر مدینے والوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ جو انصاری تھے ان کو مال غنیمت نہیں دے رہے ہیں۔ جنگ حنین کے موقع پر سارے مجاہدین اسلام کو مال غنیمت تقسیم کر دیے اور اتنا زیادہ تقسیم کیے کہ وہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ اب مدینے کے لوگ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت نہیں دیے، یہ بھی مجاہدین اسلام تھے،
چند نوجوان کہنے لگے کہ ہم بھی تو میدان جہاد میں گئے تھے، ہمارے بھی تلوار سے تو خون ٹپک رہا ہے، ہم بھی تو کفاروں کے ساتھ لڑے، آخر مصطفیٰ جان رحمت قریشیوں کو کیوں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں، جبکہ بے شمار مال غنیمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند نوجوان چیمی گوئیاں کرنے لگے، یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک ٹکرائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان انصاریوں سے کہنے لگے، مدینے کے رہنے والوں سے کہنے لگے، یہ جو میں سن رہا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ ان میں سے جو بوڑھے تھے وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم میں سے تو کوئی اس بات پر اعتراض نہیں کیے ہیں، کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ آخر ہم بھی تو اس جہاد میں تھے، ہم بھی تو ساتھ میں جہاد کیے، ہم بھی تو کفاروں کو مار بھگائے، ہماری بھی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، آخر ہمیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مدینے کے رہنے والوں کو لے کر کے اکٹھا ہوئے، ہونے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے مدینے والوں، یہ مجاہدین مکے کے رہنے والے ہیں، یہ مجاہدین فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ مجاہدین فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، اب یہ لوگ مال غنیمت لے کر اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے، مگر میں ان کے ساتھ نہ مکہ جانے والا ہوں، میں ان کے ساتھ نہ فلاں گاؤں جانے والا ہوں، میں ان کے ساتھ نہ فلاں بستی میں جانے والا ہوں۔ اے مدینے والو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے ساتھ خود میں محمد عربی جانے والا ہوں۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ میں مدینہ جانے والا ہوں؟ اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو تو پھر جتنا مال غنیمت میں سے مال لینا چاہتے ہو لے لو، پھر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا ہوں۔ اتنا ہی سننا تھا کہ وہ سارے کے سارے مدینے والے نبی کی محبت میں مچل جاتے ہیں اور تڑپ کر کہہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، نہ ہمیں مال چاہیے، نہ ہمیں اونٹ چاہیے، نہ ہمیں بکریاں چاہیے، نہ ہمیں دولت چاہیے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انصاریوں کو بشارت دی کہ یہی عین ایمان ہے، نبی سے محبت اس طریقے سے ہو، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت اس انداز سے ہو جس انداز سے صحابہ کرام نے محبت کی ہے، نبی کے جانثاران نے محبت کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، حاجی ہو، جب تک اس کے سینے میں نبی کی محبت نہ ہو وہ مکمل مومن کامل ہو نہیں سکتا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحاباؤ، اللہ رب العزت اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ یہ سارے کے سارے انبیاء ایک ہی مقصد کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے، مگر اے میرے مقدس صحاباؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے تمام انبیاء کرام میں سے مجھے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، برتر و بالا بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے، اور میں صرف 5 باتوں پر افضل و اعلیٰ ہوں۔ تمام صحابہ خاموش ہیں، سب کے سب سر جھکائے کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا بتا دے تو صحیح وہ 5 کون سی بات ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحاباؤ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا،
حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا وقت جب پورا ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. جب حضرت نوح علیہ السلام کا نبوت کا وقت پورا ہوا تو حضرت یحییٰ کو نبی بنا کر بھیجا. اسی طریقے سے زکریا کو نبی بنا کر بھیجا. ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا. یعنی یکے بعد دیگر انبیاء کرام کو رب قدیر اس دنیا میں بھیجتا رہا. مگر اے میرے مقدس صحاباؤ، مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. مگر پروردگار عالم نے مجھے ایسا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ اب کوئی میرے بعد مائک کا لال اس دنیا میں نبی بن کر آ ہی نہیں سکتا. یعنی میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، صبح قیامت تک کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں. اب کوئی میرے بعد نبی بن کر آ نہیں سکتا. دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نبوت کا دائرہ متعین تھا. کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آتے تھے، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آتے تھے، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کر آتے تھے، کوئی کسی سوسائٹی کے لیے نبی بن کر آتے تھے، کوئی کسی سماج کے لیے نبی بن کر آتے تھے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے. مگر اے میرے مقدس صحاباؤ، نہ میں کسی شہر کے لیے نبی بن کر آیا، نہ میں کسی ملک کے لیے نبی بن کر آیا، نہ میں کسی سوسائٹی کے لیے نبی بن کر آیا، نہ میں کسی محلے کے لیے نبی بن کر آیا، بلکہ اے میرے مقدس صحاباؤ، رب کی ربوبیت جہاں جہاں ناز کرتی ہے، مصطفیٰ کی نبوت وہی وہی ناز کرتی ہے. تیسری بات، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحاباؤ، رب قدیر نے ہر نبی کو کتاب اور صحیفے دیا. کسی کو زبور دی تو کسی کو انجیل دیا تو کسی کو توراۃ دیا اور کسی کو صحیفے عطا کیا. مگر اللہ نے کسی نبی کے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کسی نبی کے صحیفے کی ذمہ داری نہیں لی. اے میرے مقدس صحاباؤ، رب نے مجھے بھی ایک کتاب دی ہے جس کتاب کا نام قرآن ہے. رب نے اس قرآن کو دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یعنی جب تک رب رحمان رہے گا، میرا قرآن کا حفاظت کرتا رہے گا. آج سے عزیزان ملت اسلامیہ 1400 برس گزر گیا ہے، ابھی تک قرآن کے اندر کسی نے کوئی انٹرفیئر نہیں کر پایا، نہ ایک زیر و زبر میں کوئی تبدیلی لائی. جس نے بھی جب بھی قرآن کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی، زیر و زبر کو بدلنے کی کوشش کی، وہ خود بدل کر رہ گیا. مگر اللہ کا قرآن آج سے 1400 برس پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحاباؤ، رب نے مجھے ایک کتاب دی ہے جس کا نام قرآن ہے. اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب قدیر نے لی. چوتھی بات، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحاباؤ، جب میدان محشر قائم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بھائی بھائی کا. اس وقت سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان ہوں گے. سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، نوح کے پاس جاؤ. سارے کے سارے نوح کے پاس جائیں گے. نوح علیہ السلام کہیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یحییٰ کے پاس جاؤ. سب کے سب یحییٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. یحییٰ علیہ السلام کہیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا، زکریا کے پاس جاؤ. سب کے سب زکریا کے پاس جائیں گے. زکریا علیہ السلام کہیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ابراہیم کے پاس جاؤ. سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. ابراہیم کہیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اسماعیل کے پاس جاؤ. سب کے سب اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اسماعیل کہیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا، موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھو عیسیٰ کے پاس جاؤ. سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں آج کچھ نہیں کر سکتا. اے لوگوں سنو، آج اگر تمہیں شفاعت چاہیے، آج اگر تمہیں بخشش چاہیے، آج اگر تمہیں نجات چاہیے، تو وہ دیکھو وہاں پر کعبے کے
بدر الدجا ہے، طیبہ کے شمس الضحیٰ ہے، شافع روز جزا ہے، دافع جملہ بلا ہے، تمام نبیوں کے امام ہے۔ جاؤ انہی کے پاس جاؤ، وہی آج کچھ کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس منظر کو اس انداز میں اپنے کلام میں پیروتے ہیں۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، کعبے کے بدر الدجا کی بارگاہ میں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر کہیں گے، یا رسول اللہ آج ہماری بخشش کرائیے، یا حبیب اللہ آج ہماری نجات دلائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صحابہ کرام سے کہتے ہیں، صحاباؤ اس وقت رب کے جانب سے مجھے اجازت ہوگی، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اجازت دی، آپ جس جس کو چاہیں بخش دیں، اور جس جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں، وہ بھی بخشوانے میں نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ وہ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو معراج کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج وہاں ہوئی جہاں آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج وہاں ہوئی جہاں آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج وہاں ہوئی جہاں نمرودیوں نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معراج وہاں ہوئی جہاں مینا کے میدان میں آپ کے گردن پر چھری چلائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی معراج وہاں ہوئی جہاں آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج وہاں ہوئی جہاں آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج وہاں ہوئی جہاں آپ کے لیے پھانسی کا پھندا لٹکا کر رکھا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحاباؤ رب نے مجھے بھی معراج کرایا ہے، مگر کسی پہاڑ کے اوپر بلا کر نہیں، کسی سمندر کے اوپر بلا کر نہیں، کسی جنگل میں بلا کر نہیں، بلکہ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی کعبے کے بدر الدجا کی، جب باری آئی تمام نبیوں کے سردار کی، تو پروردگار عالم نے مجھے لامکاں پر بلا کر معراج کرایا۔ بس یہی پانچ بات ہے جن پانچ باتوں کی وجہ سے میں پچھلے انبیاء پر سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد بھوک لگی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر رکھے ہیں۔ دوڑ کر گھر آتے ہیں، آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں، کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے، کیا ہوا؟ کہا میں نے آج امام الانبیاء کو دیکھا، بھوک کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھ کر رکھے ہیں، برداشت نہ ہوا، میں وہاں سے بھاگ آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے، گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، ایسا کریں آپ اس بکری کے بچہ کو ذبح کر دیجئے اور میں روٹی بناتی ہوں، اور آپ جا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کر دیں، اور یاد رکھیں وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، صرف چند لوگ ہی ساتھ میں آ پائیں کیونکہ کھانا مختصر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کے بچہ کو ذبح کرتے ہیں۔ میں یہاں رک کر ایک بات آپ کو اور بتا دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے چھوٹے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ جب آپ بکری کا بچہ کو ذبح کرتے ہیں تو وہ دونوں بچے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں،
کہ میرے والد گرامی کیسے بکری کے بچہ کو ذبح کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے اندر ایک عادت سی ہوتی ہے، جب ماں باپ کچھ کرنے لگتے ہیں تو بچے بھی اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے نماز پڑھیے تاکہ بچوں کے دل و دماغ میں نماز کی عادت بیٹھ جائے اور ان کے ذہن میں نماز کی عادت بیٹھ جائے تاکہ وہ بچپن ہی سے نمازی بن جائے، اور یہ چھوٹے بچوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری سے بکری کا بچہ کو ذبح کیے، بوٹی بوٹی کیے، اپنی بیوی کو دے کر کے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت دینے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے، ایک چھوٹے ہوتے ہیں ایک بڑے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نقش کرنے کے بعد بڑے والے بیٹے کہتے ہیں کہ بھائی آپ سو جاؤ، ابا نے جس طریقے سے بکری کے بچہ کو ذبح کیا میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ چھوٹے بھائی سو جاتے ہیں، بڑے بھائی اسی چھری سے جس چھری سے حضرت جابر نے بکری کے بچہ کو ذبح کیے تھے چھوٹے بھائی کے گردن پر پھیر دیتا ہے۔ چھوٹا بھائی شہید ہو جاتا ہے، اسے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے بڑا بھائی، مگر وہ اٹھنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ رب کے پیارے ہو گئے ہیں۔ اب یہ مارے ڈر کے یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ دوڑ کر بھاگ رہے تھے تو آپ کے گھر کے باہر آگ لگی تھی، اس آگ میں آپ جا کے گر گئے اور جل کر شہید ہو گئے۔ ایک روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ چھت سے گر کر شہید ہو گئے۔ بہرکیف جو بھی ہو، یعنی آپ بھاگ رہے تھے اور آگ میں کود کر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک تو چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا اور بڑا بھائی آگ میں کود کر یا چھت سے گر کر شہید ہو گیا، دونوں بچے شہید ہو گئے۔ محلے میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ حضرت جابر کے گھر میں سارے کے سارے محلے والے آ گئے، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا عزیزان ملت اسلامیہ۔ مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہے وہ کتنی نیک اور پارسا ہے، نبی کی محبت اپنے دل میں کس انداز سے بٹھائی ہے یاد رکھیے گا، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت جب تک میرے لیے اس کے دل میں نہ ہو وہ مکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر کی بیوی دونوں بچے کی لاش کو اٹھاتی ہے، ایک کمرے میں لے جا کر کے سلا دیتی ہے اور چادر ڈھانک دیتی ہے، کیونکہ خوشی اس بات کی ہے کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں، کعبے کے بدر الدجا آنے والے ہیں۔ مگر ایک طرف تو اولاد کا غم ہے ہی ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ ایمان اسی کا نام ہے، محبت رسول اسی کا نام ہے۔ نبی کی محبت اس قدر غالب آئی ہے کہ اولاد کی محبت وہاں پر دم توڑنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ خوشی سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ کرام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا سامنے موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ ان کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی دسترخوان میں بٹھایا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ میں کھانا کھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ علم نہ تھا، چونکہ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں اے میری اہلیہ یہ بتائیے بچے کہاں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت تلاش کر رہے ہیں، امام الانبیاء تلاش کر رہے ہیں ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ بچے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہیں، آپ لوگ شروع کیجئے، کھائیے، تاخیر ہو گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بچے محلے کے بچوں کے ساتھ کھانا کھا کر کھیلنے چلے گئے ہیں
آپ شروع کیجئے، بھوک لگی ہے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں اے جابر جاؤ تلاش کر کے لے آؤ، جب تک تمہارے بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہر غیب کی بات کو جانتے ہیں۔ میرے آقا جان رہے ہیں جابر کے بچے کہاں ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں جابر کے بچے کس کمرے میں لیٹے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پھر ریٹن اپنی اہلیہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بچے کن کے ساتھ کھیلنے گئے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت سے جا کر کہہ دیجئے بچے دور جنگل میں کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں، وہ شام تک آئیں گے۔ گویا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یہاں پر یہ چھپا رہی تھی کہ اگر میں یہ بات بتا دوں تو گھر میں کوہرام مچ جائے گا۔ یہ جو آج بڑی مشکل سے امام الانبیاء کی گھر میں دعوت کی محفل سجی ہوئی ہے، محفل کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دور جنگل میں چلے گئے ہیں، شام کو وہ لوگ واپس آئیں گے۔ میرے آقا کہتے ہیں جابر جب تک بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم بچے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ گویا میرے آقا یہ جاننا چاہتے تھے کہ خود سے حضرت جابر کی بیوی بتا دے کہ ان کے بچے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کی اہلیہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک بچے نہ آئیں گے تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے اللہ کے نبی ہمارے بچے کہیں کھیلنے نہیں گئے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں بچے کہاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد اس کمرے کے طرف چلتے ہیں جہاں پر دونوں شہید ننھے لیٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اس کمرے کی طرف میرے آقا کو لے جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر دونوں آپ کے شہزادے شہید لیٹے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں اس کمرے کے جانب، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بچے شہید لیٹے ہوئے ہیں، دونوں بچوں کے اوپر چادر ڈھکا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست انور سے اس چادر کو ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد کہتے ہیں اے جابر کے بچے، تیرے مقدر کا کھانا دسترخوان میں رکھا ہے، تو کہاں چلا گیا ہے؟ اتنا ہی کہنا تھا، تاریخ شاہد ہے جتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے سب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں حضرت جابر کے صاحبزادے زندہ ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس منظر کو اس انداز میں پیروتے ہیں اپنے اشعار کے اندر، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تمام صحابہ کرام یکے بعد دیگر آتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھوڑا سا ہی آٹا تھا، 6 ماہ کا بکری کا بچہ تھا، 10,000 سے زائد صحابہ کرام شکم شیر ہو کر روٹیاں اور گوشت کھائے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ کئی دن تک لنگر جاری رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ دیے تھے کہ اے جابر اس آٹے کی ہانڈی کو اور گوشت کی ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن نہ ہٹایا جائے، بلکہ اندر سے آٹے نکال کر روٹی پکائے جائے اور گوشت نکال کر لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
پہنچنے کے فوراً بعد اس گوندے ہوئے آٹے کے اندر اور اس گوشت کی ہانڈی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت کی لعاب دہن کی یہ برکت تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے شکم شیر ہو کر یعنی کھانا کھا کر کے تشریف لے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہونی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بھی قسم کی خامی ہو، کوتاہی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو، ایسی عقیدت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے خوب خوب محبت کریں۔ ایک آخری گفتگو یہ ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، ولید نامی کافر ایک مکے میں رہتا تھا، ان کے گھر میں ایک سونے کا بت تھا، اس کے گھر میں ایک سونے کا بت تھا اور یہ ولید نامی کافر اس بت کو روزانہ جو ہے یعنی اس کے لیے ایک کمرہ بنا کر رکھا تھا اور روزانہ وہ اپنے بت کے پاس جا کر کے اپنا سوالات رکھتا تھا۔ ایک دن یہ ولید نامی کافر کیا دیکھتا ہے کہ اس سونے کے بت سے آواز آنے لگی ہے، معاذ اللہ صد معاذ اللہ، کیسی آواز کہ اے ولید، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نئے دین کا اعلان کر رہے ہیں، یہ دین محض باطل ہے، غلط ہے، اور وہ جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ سب کے سب غلط ہے۔ یہ ولید کافر بڑا خوش ہوا، بڑے بڑے کفاران مکہ کو بلا لیا اور بلانے کے بعد سب کو اس بت کے بکواس کو سنانے لگا، یہاں تک کہ ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور بڑے بڑے سرداران کفار جمع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اسی دین کے بارے میں آج ہمارا معبود بول رہا ہے۔ حضرات، یہاں تک کہ صبح سویرے ایک کافی بھیڑ جمع ہو گئی، بے شمار لوگ اکٹھا ہو گئے، دور و دراز سے بھی بڑے بڑے سرداران کفار آ گئے، ابو جہل، عتبہ، شعبہ سب کے سب وہاں پر موجود ہیں۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا جائے تاکہ اس کے سامنے جب یہ بت اپنی بکواس کرے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں، ایک بھیڑ جمی ہوئی ہے، بڑے بڑے سرداران کفار موجود ہیں ولید کافر کے آنگن میں، اور وہ سونے کے بت کو لا کر کے باہر رکھ دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بت کے سامنے آتے ہیں، ولید کافر کہتا ہے اے بت، جو کہتا تھا اس سے پہلے ذرا کہہ تو صحیح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سونے کا بت اب کیا کہہ رہا ہے جانتے ہیں کہ اے لوگو، سب کے سب سن لو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب سن لو، یہ جو میرے سامنے آ کر کھڑے ہیں یہ نبی آخر الزمان بن کر آئے ہیں، یہ امام الانبیاء بن کر آئے ہیں، یہ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یہی دین حق ہے اور یہی دین سچ ہے۔ تم جس راستے پر ہو وہ راستہ غلط ہے، اگر بھلائی چاہتے ہو تو اس محمد عربی کے کہنے پر آ جاؤ، یہ جو کہتے ہیں ان کا کہنا کو مان لو، ان کی زبان پر صداقت ہے، یہ جو بولتے ہیں ان کی ایک ایک کلام پر صداقت ہے، یہ جو کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اتنا ہی سننا تھا کہ یہ کافر ولید بڑا غصے میں آ جاتا ہے
اور اپنے بت کو اٹھا کر زمین پر مار دیتا ہے اور وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر ننگی تلوار لے کر تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ آنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ میں جن ہوں، میرا نام فلاں ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں فلاں پہاڑ میں رہتا ہوں۔ میں جب آیا اپنے گھر تو کیا دیکھا کہ میرے بچے، میرے گھر والے سب کے سب رو رہے ہیں، حیران اور پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو میرے گھر والے نے کہا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں، ایک کافر جن ولید کے گھر میں گھس گیا ہے، اس کے بت کے اندر گھس کر کے ہمارے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، امام الانبیاء کے شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، اور ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہے، اور وہ لوگ کعبے کے بدر الدجا کو بھی آج بلانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب میں نے اپنے گھر والوں سے یہ سنا تو فوراً میں نے تلوار لی، اور لینے کے بعد اس کافر جن کو سب سے پہلے قتل کیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس ولید کے بت میں گھس کر کے آپ کے شان اقدس میں بیان کی، آپ کے شان اقدس میں بیان کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں دی اس جن کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صرف ہم ہی نہیں ہیں، بلکہ جنات بھی آپ کے غلام ہیں، جنات بھی آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آپ کو، ہم سبوں کو، تمام مومنین کو مرتے دم تک مصطفیٰ جان رحمت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مولا اس دنیا میں جب تک ہم رہیں تیرے محبوب کی محبت میں رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب کی محبت میں جائیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو اور زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پاک پروردگار مولا کریم رب قدر
قدیر یا الہ العالمین، یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر جمیل ہوا، نعت و منقبت اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہوئی۔ مولا جو بھی غلطیاں خامیاں گستاخیاں ہوئی نبی رحمت کے صدقے ساری اغلاط کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار نبی رحمت کے صدقے توسل سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسنین و کریمین کے صدقے توسل سے مولا ہماری جملہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے پاک پروردگار عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا کریم دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں ہم سبوں کو خوب کو عطا فرما۔ شیرنی جس بھائی کے جانب سے آئی ہے مولا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار ہماری ہر مقاصدوں کو غیب سے پورا فرما، عالم اسلام کی بے چینیوں کو دور فرما، چین و سکون عزت و آبرو خوشحالی کی زندگی عطا فرما۔ مولا اس دعائے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا